انشاءاللہ عبادت کریں، اس کے بعد سے آپ کی عبادت تمام ہے۔ دنیا یہ اعتراض کر رہی ہے، میں اعتراض کی بات کر رہا ہوں، دنیا یہ اعتراض کر رہی ہے، بھائی دیکھیے یہ در حسین ہے، در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، یہاں ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں، ہمارے سنی بھائی بھی آتے ہیں، شیعہ بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مانگنا شرک ہے۔ جواب سننا، اہل بیت سے مانگنا کفر ہے، شرک ہے، نبی سے نہیں مانگو، علی سے نہیں مانگو۔ ایک صاحب ہے مسلمانوں کے بہت بڑے لیڈر، نام ہے ذاکر نائک، نام ہے کافر نائک۔ یزید کو کھلے عام رضی اللہ کہنے والا، توجہ، یزید کو کھلے عام رضی اللہ، جواب سنو، یزید کو کھلے عام رضی اللہ کہنے والا کیا کہا بھائی نبی سے نہیں مانگ سکتے۔ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ کہ اس لیے کہ نبی کے دندان مبارک ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ اعتراض سننا پھر جواب بنا لگانا۔ کیا کہا؟ نبی سے نہیں مانگ سکتے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ نبی کے دندان مبارک ایک جنگ میں شہید ہو گئے، تو جو نبی اپنی مدد نہ کر سکے وہ تمہاری کیا کریں گے؟ میں نے کہا امام علی سے مانگ سکتے، کہ نہیں ان سے تو اور نہیں مانگ سکتے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ علی کے گلے میں رسن ڈالی گئی۔ جواب سنا، تو جو علی اپنی مدد نہ کر سکے وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ میں نے کہا چلو امام حسن سے مانگتے، ان سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ انہیں زہر دیا گیا، تو جو حسن اپنی مدد نہ کر سکے وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ میں نے کہا اچھا چلو اس سے مانگتے ہیں جس سے پوری دنیا مانگتی ہے، حسین سے مانگتے ہیں۔ حسین سے مانگتے ہیں کہ ان سے تو اور نہیں مانگ سکتے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کربلا میں مارے گئے، تو جو حسین اپنی مدد نہ کر سکے، جواب سننا، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ میں نے کہا ذاکر نائک صاحب، کافر نائک صاحب، آج کے بعد میں نبی سے نہیں مانگتا، امام علی سے نہیں مانگتا، امام حسن سے نہیں مانگتا، لیکن جناب میرا بھی ایک مشورہ ہے تمہارے لیے، آج کے بعد تم اللہ سے مت مانگنا، اللہ سے مت مانگنا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جس اللہ نے اپنے نبی کی مدد رکھی شرک کفر ہے، تو صاحب آج کے بعد اللہ سے مت مانگنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس اللہ نے اپنے نبی اور وسیع کی مدد نہ کی وہ تمہاری کیا مدد کرے گا؟ توجہ ہے نا بھائی، اعتراض یہ ہے نا، دنیا کیا کہتی ہے؟ دنیا کہتی ہے جب بے وقوف قوم ہے، یہ ماتم کرنے والے، یہ جلوس نکالنے والے، سینہ پیٹنے والے، پتہ نہیں کہاں سے مسئلہ لے کر آتے، کہ کیا ہوا؟ تو ایک اعتراض یہ کیا، دوسرا یہ کہ آپ کہتے ہیں علی قبر میں آئیں گے۔ بھائی کوئی بندہ ہے یہاں پر جو کہے کہ علی قبر میں نہیں آئیں گے؟ مرنے سے پہلے بھی آئیں گے، مرنے کے بعد بھی آئیں گے۔ جو ہے نا روایت پڑھو، مرنے سے پہلے بھی آئیں گے، مرنے کے بعد بھی آئیں گے۔ اب دنیا یہ اعتراض کرتی ہے عجب بے وقوف ہے، آگے دیوار پیچھے دیوار، اوپر لکڑی کا پٹرا نیچے زمین، علی قبر میں کیسے آئیں گے؟ بھائی جب میت کو ہم قبر میں لے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اسماعیل فہم، سن اور سمجھ، جب تیرے پاس دو فرشتے آئے ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، اس کے جواب میں کہنا اللہ میرا رب ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، یہی تو پڑھتے ہیں نا۔ اب دنیا یہ اعتراض کرتی ہے کہ علی قبر میں کیسے آئیں گے؟ ہم نے کہا یہ تو ہمیں نہیں پتا، کہ عجب بے وقوف والی باتیں کرتے ہو، آگے دیوار پیچھے دیوار، اوپر لکڑی کا پتھر نیچے زمین، علی قبر میں کیسے آئیں گے؟ ہم نے کہا یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ علی قبر میں کیسے آئیں گے، یہ تو اللہ جانے اور اللہ کا ولی علی جانے، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ جس علی کو کعبے کی دیوار میں روکو، یہ تو اللہ جانے۔ اور سنیے، ہم لاوارث پیدا نہیں ہوئے،
بس جتنا ٹائم دیا گیا اتنے انشاءاللہ اپنی باتوں کو تمام کر دیں گے. ہم لاوارث پیدا نہیں ہوئے, ہمارا وارث کل بھی موجود تھا, ہمارا وارث آج بھی موجود ہے. اور اگر سنو, دنیا کہتی ہے نا یہ مٹھی بھر قوم ہے, انہیں ختم کر دو, انہیں دبا دو. یاد رکھنا, اگر ہمیں ختم ہونا ہی ہوتا نا تو ہم کربلا میں ختم ہو گئے ہوتے. لیکن میں دنیا کو جواب دینا چاہتا ہوں, میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, ہم لاوارث پیدا نہیں ہوئے, ہمارا وارث کل بھی موجود تھا, آج بھی موجود ہے, قیامت تک موجود رہے گا. اور اس کی دلیل یہ ہے, جاؤ کربلا جا کے دیکھ لو, امام حسین کا روزہ موجود ہے, علی اکبر کا روزہ موجود ہے, جناب حر کا روزہ موجود ہے. یزیدیوں میں کسی ایک کی قبر کا نشان نہیں ملتا. جاؤ جا کے دیکھ لو, نشان قبر نہیں ملتا. لیکن علی اکبر کا روزہ, حر کا روزہ, امام حسین کا روزہ, گنج شہیدہ میں روزہ موجود ہے. جاؤ دیکھ لو, یزیدیوں میں کسی ایک کی قبر کا نشان نہیں ملتا. نشان قبر ملنا بھی نہیں چاہیے تھا, اس لیے کہ قبر کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے. ہمارا وارث کل بھی موجود تھا, آج بھی موجود ہے, قیامت تک موجود رہے گا. اور سنو, جب آنے والا پردہ غیب سے آئے گا تو جملے سننا پڑیا سر, جب آنے والا آئے گا تو اس کا ایک ہی کام کیا, قاتلان حسین سے بدلا. تو مولا کل کے قاتل تو مل جائیں گے جنہوں نے تلوار کے ذریعے, نیزے کے ذریعے, خنجر کے ذریعے حسین کو شہید کیا. مولا آج کے قاتل کا کیا ہوگا جو آج زبان کے ذریعے, اعضاء و جوارح کے ذریعے امام حسین کا قتل کر رہے ہیں, توجہ ہے نا, ذکر حسین پر فتوے لگا رہے ہیں. مولا کل کے قاتل تو مل جائیں گے, آج کے قاتل کا کیا ہوگا؟ کہ تو نے محاورہ نہیں سنا, گڑے ہوئے مردے اٹھائے جائیں گے. اسی لیے ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں, وشایعت وبایعت وتابعت علی قدرہ اللہم العنہم جمیعا. پروردگار جو کسی بھی اعتبار سے, اعضاء و جوارح کے اعتبار سے قتل حسین میں شریک تھا, پروردگار سب پر لعنت ہو. نہیں تو پڑھتے ہیں نا. تو عزیزان گرامی, کل کے قاتل تو مل جائیں گے, آج کے قاتل کا کیا ہوگا؟ کہ گڑے ہوئے مردے اٹھائے جائیں گے. اور جب وہ اٹھائے جائیں گے تو وہ قبروں سے کیسے بھاگیں گے؟ اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو, برس رہی ہے عجب ذوالفقار سے بھاگو, صدا یہ ہوگی نبی کے دیار سے بھاگو, کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. قبائل ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے. یا